حروف مقطعات قرآن میں 29 سوروں کے آغاز میں، غور کیجیے گا. اچھا، یہ حروف مقطعات کیوں ہیں قرآن کے سوروں کے آغاز میں؟ اس لیے کہ اس کے بہت سارے مقصد ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عز و جل نے ان عربوں کو سمجھایا ہے جنہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہم نے کسی اور زبان میں یا کسی اور لیٹرز الفابet میں نازل نہیں کیا. یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی حروف ہیں جنہیں تم اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہو. واہ واہ واہ. یہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے الف لام میم. کیا الف تم استعمال نہیں کرتے؟ لام کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ میم کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ ہاں میم کیا تم ہاں اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ یا سین کیا تم یا اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ سین اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے. لیکن بس تم میں اور ہمیں فرق یہ ہے کہ جب تم استعمال کرتے ہو ان حروف کو تو عام کلام بنتا ہے، جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز جو تم سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس پہ قرآن نازل کیا تو پھر یہ معجزہ ہو گیا. نہیں، وہ الفاظ جو تمہارے پاس تھے تم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے. کیا کہنے. اب آپ غور فرمائیے گا، مثلا قرآن کریم کا ایک بہت سامنے کی بات، ایک معجزہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کثرت کے ساتھ یہ آیت تکرار ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور میں ہر دو لفظوں بات اور ہر دو جملوں بات کہوں کہ آپ سن رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے بات، پھر کہوں پھر آپ سن رہے ہیں نا، سمجھ آ رری ہے بات، پھر دو الفاظ کہوں پھر کہوں سمجھ آ رہی ہے نا بات، پھر کہوں دو الفاظ سمجھ آ رہی ہے نا بات. آپ میرے خیال میں شاید ہمیں فضل بھائی کہیں گے ایک دفعہ مائک کھول کر مجھ سے کہ مولانا صاحب اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، بس آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. آپ ایک تقریر میں 20 مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں. تو ایک خطیب کے کلام میں نقص ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے کو بار بار تکرار کرے. کیا کہنے مولانا. واہ 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 واہ. بات واضح ہو رہی ہے. ایک خطیب کے کلام میں نقص ہے جسے ہم تکیہ کلام بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی لفظ کہتے ہیں، یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی جملہ کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ جب تم کسی کلام کی تکرار کرو تو وہ نقص ہو جاتا ہے، اور جب ہم کسی شے کی تکرار کرتے ہیں تو اسی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. سبحان اللہ.